جو شخص بھی روزانہ سورت اخلاص پڑھتا ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ دکھ اور مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نفرت سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت چاہتے ہیں، تسخیر چاہتے ہیں، روزی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، الغرض دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کوئی بھی حاجت ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آپ آج سے ہی سورت اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سورت اخلاص کیا ہے یار؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنا سا ٹائم لگے گا؟ اب میں اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں جو خاص اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اگر آپ اسی کے مطابق اس سورہ مبارکہ کو آج پڑھنا شروع کر دینا، مطلب اس کو کسی دن بھی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورت اخلاص، یہ قرآن مجید کی 4 آیات والی سورت ہے۔ 4 آیات، آپ کو پتہ ہے 4 آیات، ایک مشرق ہوتا ہے، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، یہ 4 سمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 4 سمتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی آپ مشرق کی جانب سفر کریں، ادھر سے بھی کامیابی ملے گی، مغرب کی جانب سفر کریں، ادھر سے بھی کامیابی ملے گی، آپ دائیں جائیں بائیں جائیں، آگے کی طرف پیچھے کی طرف، جدھر بھی سفر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک آیت کی برکت سے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ حفاظت دشمنوں سے بھی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں میرے دشمن ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میرے تو گھر میں اتنے دشمن ہیں، مجھے باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ہوں، باہر ہوں، بازار میں ہوں، گلی میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، کہیں بھی آپ کے دشمن ہیں، آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض کہتے ہیں میری تو کزنیں میری مخالفت کر رہی ہیں، میرے کزن میری مخالفت کر رہے ہیں، میرا فلاں رشتہ دار میری مخالفت کر رہا ہے، فلاں مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کی کوئی نہیں مخالفت کرے گا، آپ کے جتنے دشمن ہیں وہ دشمنی دوستی میں بدلتی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ سورت اخلاص ہر طرح کے نقصان اور تکلیف سے بچاتی ہے، ہر طرح کی پریشانیاں، غم، مصیبتیں، دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ 2 ٹائم ہیں، یا فجر کے بعد پڑھ لیا کریں یا رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بھی وقت رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے جو خاص ترتیب اس کی بتائی ہے نا، اس میں یہ 2 اوقات بڑے اہم ہیں، 2 وقت بڑے اہم ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب اس عمل کو کریں تو آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جب اس عمل کو کریں تو آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، پھر اس عمل کی برکتیں دیکھنا کس قدر تمہیں ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کے جب پڑھنے لگنا ہے تو نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اور تیری بارگاہ سے اپنی یہ حاجت طلب کرنے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں۔ تو آپ اس تصور اور اس ارادے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھتے ہی دیکھیں، یہ نمازوں کے اندر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ ہم نے وظائف بتائے تھے کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ایک بار تو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، اپنے پاس اپنے پرس میں رکھ لیں، تو پھر جب اس کو پڑھیں گے نا تو پھر اس پر مزید آپ کو برکتیں ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا قرآن مجید کی 1/3 حصہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنا قرآن کا 1/3 حصہ بن جاتا ہے، اس کو 3 بار پڑھنا اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حضور رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر سورۃ اخلاص پڑھتے، یعنی کہ معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے، اسی طرح 3 بار کرتے۔
اب یہ عمل دو طریقے، یا تو رات کو کر لیں یا دن میں کر لیں۔ رات کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، دن میں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ دونوں ترتیبیں میں بتاؤں گا۔ بالکل 2-3 منٹ کا یہ عمل ہے۔ ایک تو جیسے حدیث پاک میں بتایا گیا نا کہ آپ اس کو سورہ مبارکہ کو پڑھیں، پہلے ایک مرتبہ صرف درود پاک پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اس کو صرف ایک بار پڑھیں۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھیں، آخری 2 صورتیں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ ٹوٹل 3 صورتیں بنیں گی۔ آپ نے جب ایک مرتبہ تینوں صورتوں کو پڑھ لیا نا، رات کو سوتے وقت یہ عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر جب آپ 3 مرتبہ ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیں، ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملیں، سر پر ملیں، یہاں تک کہ پورے وجود پر جہاں تک ممکن ہو آپ مل لیا کریں۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ اس سے پوری رات حفاظت بھی رہے گی، پورا دن بھی حفاظت رہے گی، اور اس کی عمل کی برکتیں سے ہر آنے والا مشکل لمحہ، جتنی بھی مشکلات ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کو اس عمل کی طاقت کا پتہ چل جائے نا تو وہ ساری زندگی یہی کرتا رہے۔ آج بھی اللہ والے اس عمل کو بار بار بتاتے ہیں اور لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور پھر اس عمل سے مستفیض ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کوئی بڑا وظیفہ کرنے کی حاجت ہی نہیں لائق ہوتی۔ آپ صرف اس کو 2-3 دن کر لیں گے نا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی میرے تو حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، میری تو زندگی بدلنا شروع ہو گئی ہے، میرے تو معاملات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے تو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے، آپ خود کہیں گے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور آگے امت کو بتایا، اور پھر آپ نے دوسری مرتبہ اسی طرح ان 3 صورتوں کو پڑھنا ہے، پھر ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کرنا ہے، اول آخر درود پاک اور یہ صورتیں پڑھ کر آپ نے صرف ایک بار پورے آپ نے دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے پورے وجود پر چہرے پر جیسے بتایا اس طرح آپ نے پھیر لینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد صبح پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیں، یہ رات کو کرنا ہے اور صبح کے وقت آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ جب نماز پڑھ لیں، صاف ظاہر ہے کہ یہ عمل کوشش کریں کہ باوضو کرنے، ورنہ وضو کے بغیر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس عمل کے لیے بڑی آسانیاں بھی ہیں اور اس عمل کے فائدے بڑے ہیں۔ دیکھیں عمل دیکھنے میں بالکل مختصر سا ہے، بالکل مختصر سا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں غموں میں مبتلا نہیں ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ دیکھیں اس کے اندر ایک لفظ سماد ہے، اللہ الصمد، اس کے الگ وظائف بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے وظائف کیے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس پوری سورت کو پڑھیں گے تو پھر میرا خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا وہ کرم فرمائے گا اور کیسے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس بات کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اس سورت کے پڑھنے کے فضائل اور برکتیں بہت زیادہ حدیث پاک میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا جس کے گھر میں تنگی تھی، فاقہ تھا، اور پھر وہ خود شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اتنا رزق دے دیا ہے، اتنا رزق دے دیا کہ اب سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس قدر اس سورہ مبارکہ کی برکتیں ہیں، اس قدر اس سورہ مبارکہ کو بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی برکتیں آج بھی صوفیہ اللہ والے اس کی دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمیشہ اس کا عمل بتایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی سورہ نماز میں پڑھنا چاہتے تو اسے پڑھتے، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے۔ وہ ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس بارے میں بات کی اور کہا آپ یہ سورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اس کو پڑھیں یا اسے چھوڑ
دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں گا تو امامت کروں گا، اور اگر لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کو اپنوں میں سے سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی امامت نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ کو ساری بات سنائی، آپ نے فرمایا فلاں کو بلائیں، اس نے اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ فرمایا کیا چیز اس پر بھاری رہے تو تم اس سورت کو پڑھا کرو، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب بیان فرماتے جو شخص 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا نا، ایک محل جنت میں اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے۔ جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ جو 30 مرتبہ پڑھے جنت میں 3 محل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ اسی طرح تو ہم بہت سے محل پائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو آپ نے صبح کے وقت اس سورہ مبارکہ کو صرف 10 بار پڑھ لینا کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جو شخص 50 مرتبہ سورت پڑھتا ہے اللہ 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب آپ اس سورہ مبارکہ کو کوشش کریں رات کے وقت جو طریقہ بتایا ہے اس طرح پڑھ کے سو جایا کریں، اور 50 مرتبہ شام کو اس سورت کو لازمی رات عشاء کے بعد پڑھ کے سویا کریں، اور اسی طرح صبح کے وقت آپ اس سورہ مبارکہ کو 50 مرتبہ پڑھ لیا۔ صرف 50 مرتبہ پڑھنے سے اتنے فضیلت ملے گی، اتنا کچھ ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، نہیں تو کم از کم صرف 10 بار اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔